یہ ہے وقت میڈیا۔ ACFC یعنی اسلم چشتی فرینڈز سرکل پونے نے ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کے غالب اکیڈمی میں 22 اپریل 2017 کو ایک شام ڈاکٹر زبیر فاروق اور نصرت مہدی کے نام عالمی مشاعرے کا انعقاد کیا۔ اس سے پہلے آپ عالمی مشاعرے کا ویڈیو دیکھیں، آپ کو بتا دیں کہ ACFC یعنی اسلم چشتی فرینڈز سرکل پونے ایک ادبی ادارہ ہے جسے مشہور شاعر و ادیب اسلم چشتی کے قریبی دوستوں نے قائم کیا ہے۔ اس ادارے کے تحت پونے میں آئے دن ادبی سرگرمیاں تقریباً 5 برس سے جاری ہیں۔ آل انڈیا مشاعرے اور عالمی مشاعرے بھی ہو چکے ہیں اور جشن راحت اندوری، جشن شمس رمزی، ACFC کی ایک شام انتظار حسین اور ندا فاضلی کے نام اور ساتھ میں ایوارڈز پروگرام اور سارے مشاعرے یادگار ثابت ہوئے ہیں۔ ACFC غیر تجارتی غیر سیاسی ادارہ ہے جو اسلم چشتی کے احباب کے خلوص کا ثمر ہے۔ اس ادارے کے تحت پونے کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی مشاعرے کی روایت قائم ہو رہی ہے۔ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ سبھی شعراء بہت ہی معتبر ہیں، سبھی کے نام بہت معتبر ہیں، بہت ہی چھوٹی سی فہرست ہے، اس لیے تقدیم و تاخیر کا احساس مت کیجیے گا۔ میں جیسے جیسے مشاعرے کی ضرورت ہوگی ویسے ویسے نام پکارتی جاؤں گی اور کوئی یہ احساس نہ کرے کہ کسی کا نام پہلے یا کسی کا نام بعد میں، کیونکہ سارے ہی نام پہلے اور سارے ہی نام بعد کے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں زحمت سخن دے رہی ہوں جناب سرور کمال صاحب کو۔ میں چاہتی ہوں سرور کمال صاحب تشریف لائیں اور اس مشاعرے کا نعت پاک کے بعد باقاعدہ آغاز کریں۔ حاضرین گرامی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں میرے بڑے پیارے دوست اسلم چشتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی اچھی محفل آراستہ کی اور اچھے سننے والوں کو آپ نے بلایا۔ کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک پہنچوں، چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ چند شعر ترنم سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ایک زمانہ لگتا ہے منزلوں کو پانے میں، ایک زمانہ لگتا ہے منزلوں کو پانے میں، ایک زمانہ لگتا ہے منزلوں کو پانے میں، ایک زمانہ لگتا ہے منزلوں کو، عمر بیت جاتی ہے شہرتیں کمانے میں، کیا اچھا شعر ہے، واہ واہ واہ۔ عمر بیت جاتی ہے شہرتیں کمانے میں۔ حضرات یہ دوسرا مطلع آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ سوچنا ذرا پہلے ہاتھ کو بڑھانے میں، بطور خاص پیش کر رہا ہوں یہ مطلع۔ سوچنا ذرا پہلے ہاتھ کو بڑھانے
ضبط کرنا پڑتا ہے دوستی نبھانے میں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت خوب. واہ جی میں حضر کرتا ہوں. سوچنا ذرا پہلے ہاتھ کو بڑھانے میں، سوچنا ذرا پہلے ہاتھ کو بڑھانے میں، ضبط کرنا پڑتا ہے دوستی نبھانے میں، ضبط کرنا پڑتا ہے دوستی نبھانے میں. حضرات یہ تیسرا مطلب یہ اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جی ارشاد. میرے محترم شمس رمزی صاحب بیٹھے ہیں، میں مطلب حاصل کرتا ہوں، سنیے گا. جی ارشاد ارشاد. عمر کٹ گئی خود کو بے خطا بتانے میں. کیا خوبصورت مصرع ہے. عمر کٹ گئی خود کو بے خطا بتانے میں، عمر کٹ گئی خود کو بے خطا بتانے میں، دیر نہ لگی تم کو فیصلہ سنانے میں، کیا اچھا سرور صاحب، دیر کیا نہ لگی تم کو. بہت اچھا سرور صاحب. بابا جی شکریہ. بہت اچھا. جی حاضر کرتا ہوں. عمر کٹ گئی خود کو بے خطا بتانے میں، عمر کٹ گئی خود کو بے خطا بتانے میں، دیر نہ لگی تم کو فیصلہ سنانے میں، دیر نہ لگی تم کو فیصلہ سنانے میں. آزاد یہ شعر بھی بطور خاص آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. چاند پہ اندھیروں نے پھر پڑاؤ ڈالا ہے، چاند پہ اندھیروں نے پھر پڑاؤ ڈالا ہے، چاند پہ اندھیروں نے پھر پڑاؤ ڈالا ہے، جگنوں کی سازش ہے حوصلہ بڑھانے میں، جگنوں کی سازش ہے حوصلہ بڑھانے میں، جگنوں کی سازش ہے حوصلہ بڑھانے میں. اوزاد یہ شعر بھی ملاحظہ کر لیں. فکر چاٹ لیتی ہے عمر تک جوانی کی. سنیے گا. فکر چاٹ لیتی ہے عمر تک جوانی کی، فکر چاٹ لیتی ہے عمر تک جوانی کی، جسم ٹوٹ جاتے ہیں بھوک کو مٹانے میں، جسم ٹوٹ جاتے ہیں بھوک کو مٹانے میں، جسم ٹوٹ جاتے ہیں بھوک کو مٹانے میں. آزاد
یہ شعر بھی ملاحظہ کر لیں. جتنے مجھے اس غزل کے شعر یاد آتے جائیں گے آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں گا میں. روز روز ملنے سے، سنیے گا اسلم بھائی، روز روز ملنے سے تجربہ ہوا ہم کو، روز روز ملنے سے تجربہ ہوا ہم کو، عزت نہیں ملتی روز آنے جانے میں، عزت نہیں ملتی روز آنے جانے میں، عزت نہیں ملتی روز آنے جانے میں. اور ایک شعر اور ملاحظہ کر لیں، عزت نہیں ملتی روز آنے جانے میں، بے زباں پرندوں کی گفتگو سنی میں نے، بے زباں پرندوں کی گفتگو، بے زباں پرندوں کی گفتگو سنی میں نے، بے زباں پرندوں کی گفتگو سنی میں نے، قید کیسے ہوتے ہیں دیکھو چار دانے میں، قید کیسے ہوتے ہیں. جی میں حاضر کرتا ہوں، جی میں حاضر کرتا ہوں. بے زباں پرندوں کی گفتگو سنی میں نے، بے زباں پرندوں کی گفتگو سنی میں نے، قید کیسے ہوتے ہیں دیکھو چار دانے میں، قید کیسے ہوتے ہیں دیکھو چار دانے میں، قید کیسے ہوتے ہیں دیکھو چار دانے میں. اور ذات یہ غزل کا آخری شعر آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. ماں تیری نصیحت کی اب بھی یاد آتی ہے، ماں تیری نصیحت کی اب بھی یاد آتی ہے، آج تک ہوں شرمندہ گھر سے بھاگ جانے میں، آج تک ہوں شرمندہ گھر سے بھاگ جانے میں، آج تک ہوں شرمندہ گھر سے بھاگ جانے میں. چند شعر اور آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں. میرے محترم ڈاکٹر زبیر صاحب تشریف رکھتے ہیں. جب میں دبئی گیا ڈاکٹر صاحب نے مشاعرے میں بلوایا مجھے، اسلم صاحب بھی میرے ساتھ میں تھے، تو ایک فرمائش چند شعروں کی تھی، میں پیش کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب ملاحظہ فرمائیے گا کہ عرض کیا ہے کہ اب حقیقت تیری بتاؤں کیا، اب حقیقت تیری بتاؤں اب کیا، حقیقت تیری بتاؤں کیا، اب حقیقت تیری بتاؤں کیا، میں تجھے آئینہ دکھاؤں کیا. کیا بات ہے، واہ. اب حقیقت تیری بتاؤں کیا، میں تجھے آئینہ دکھاؤں، اب حقیقت تیری بتاؤں کیا، میں تجھے آئینہ دکھاؤں کیا. اس کے لہجے میں پھول جھڑتے ہیں، اس کے لہجے میں پھول جھڑتے ہیں، بات کر کے تمہیں بتاؤں کیا.
बात اس کے ہے، لہجے میں واہ، پھول جھڑتے ہیں، اس کے لہجے میں پھول جھڑتے ہیں. بات کر کے تمہیں بتاؤں کیا، اور جان دینے کی مجھ پہ کہتا ہے، جان دینے کی مجھ پہ کہتا ہے، جان دینے کی مجھ پہ کہتا ہے، آج اس کو بھی آزماؤں کیا. واہ 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 بھائی، کیا اچھا شعر کا. سرور کمال صاحب زندہ باد. واہ 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 واہ، بہت جان دینے کی مجھ پہ کہتا ہے، کیا آج صحیح آزمایا آپ نے. واہ واہ واہ. جان دینے کی مجھ پہ کہتا ہے، آج اس کو بھی آزماؤں کیا، آج اس کو بھی آزماؤں کیا. اور شعر ملاحظہ کر لیں کہ آج اس کو بھی آزماؤں کیا، اور وہ بھی روٹھا رہا تھا برسوں تک، وہ بھی روٹھا رہا تھا برسوں تک، وہ بھی روٹھا رہا تھا برسوں تک، اتنی جلدی میں مان جاؤں کیا. بہت اچھا شعر ہے. واہ 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 واہ. وہ بھی روٹھا رہا تھا برسوں تک، وہ بھی روٹھا رہا تھا برسوں تک، اتنی جلدی میں مان جاؤں کیا، اتنی جلدی میں مان جاؤں کیا، اور اتنی جلدی میں مان جاؤں کیا. اور یہ جو دکھتے ہیں پارسا جیسے، یہ جو دکھتے ہیں پارسا جیسے، یہ جو دکھتے ہیں پارسا جیسے، کام ان کے تمہیں گناؤں کیا. جی کیا بات ہے بھائی. واہ واہ واہ. یہ جو دکھتے ہیں، یہ جو دکھتے ہیں پارسا جیسے، دھمکیاں سی دے رہے ہیں آپ تو لگاتار. یہ جو دکھتے ہیں پارسا جیسے، یہ جو دکھتے ہیں، یہ جو دکھتے ہیں پارسا جیسے، کام ان کے تمہیں گناؤں کیا، کیا بات. کام ان کے تمہیں گناؤں کیا. اور چاند تارے سبھی ہیں آنگن میں، چاند تارے سبھی ہیں آنگن میں، چاند تارے سبھی ہیں آنگن میں، اب میں چھت پر اسے بلاؤں کیا. چاند تارے سبھی ہیں آنگن میں، چاند تارے سبھی ہیں آنگن میں، اب میں چھت پر اسے بلاؤں کیا. اور یہ شعر بھی میں خاص طور سے پڑھتا ہوں، میں کسی کی نظر تو نہیں کر سکتا، بہرحال میں شعر پڑھتا ہوں کہ چاند تارے سبھی ہیں آنگن میں، اب میں چھت پر اسے بلاؤں کیا. اس کی آنکھیں ہیں یا سمندر ہیں، اس کی آنکھیں ہیں یا سمندر ہیں، اس کی آنکھیں ہیں یا سمندر ہیں، اس کی آنکھوں میں ڈوب جاؤں کیا. اس کی آنکھیں ہیں یا سمندر ہیں، اس کی آنکھیں ہیں. اسلم صاحب کو تو یہ شعر اچھا ویسے ہی پسند آئے گا. چلیے بہت 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 شکریہ. اس کی جی 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 شکریہ. اس کی آنکھیں ہیں یا سمندر ہیں، اس کی آنکھیں ہیں یا اس کی آنکھیں ہیں یا سمندر ہیں، اس کی آنکھوں میں ڈوب جاؤں کیا. سب حقیقت سمجھتے ہیں تیری، سب حقیقت سمجھتے ہیں تیری، اب ہوا میں تجھے اڑاؤں کیا. کیا بات. سب حقیقت سمجھتے ہیں تیری، اب ہوا میں تجھے اڑاؤں گا. اور اس غزل کا یہ آخری شعر اور سماعت کر لیں، مجھے پسند ہے، شاید آپ کو بھی پسند آ جائے. ملاحظہ فرمائیں کہ میرے گھر میں بھی ایک جنت ہے، 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 اپنی ماں سے تمہیں ملاؤں کیا. یہ شعر ہو گیا بھائی. واہ واہ سرور صاحب، کیا غضب کا شعر کہہ دیا. واہ واہ، بہت خوبصورت شعر ہے. ماں پہ تو بہت شعر ہیں، لیکن یہ اپنی طرح کا الگ شعر ہے. واہ واہ واہ. جی شکریہ، نوازش. بہت خوب. واہ واہ واہ. میرے گھر میں بھی ایک جنت ہے، میرے گھر میں بھی ایک جنت ہے، اپنی ماں سے تمہیں ملاؤں کیا، اپنی ماں سے تمہیں ملاؤں کیا. میرے گھر میں بھی ایک جنت ہے، اپنی ماں سے تمہیں ملاؤں کیا. ایک چھوٹا سا گیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس گیت کا عنوان ہے بیوہ کی بیٹی. اور یہ گیت بالکل یہ سمجھ لیجئے کہ اس گیت کا تعلق میری زندگی سے ہے اور میرے شہر سے اس کا تعلق ہے. یہ بالکل سچا گیت آپ کی خدمت میں ایک پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، سنیے. ویسے سرور صاحب نے اجازت نہیں لی ہے، وہ اپنے آپ ہی سب پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن سب محظوظ ہو رہے ہیں تو میں بھی خاموش ہوں. سرور صاحب وقت کافی ہو چکا ہے، تھوڑا سا خیال کریے. ایک دو بند پیش کر دیجیے. جی ہاں میں پیش کر رہا ہوں، مجھے اسلم صاحب کا حکم ہے، میں حاضر کر رہا ہوں. جی جی ارشاد. سنیے گا. ایک بیوہ کی بیٹی ہوں میں، میرا کون
सहारा है, बीच भंवर में नाव है मेरी, कोसों दूर किनारा है। बीच भंवर में नाव है मेरी, कोसों दूर किनारा है। एक दुखियारी माँ है, दिन भर पत्थर ढोया करती है, अरमानों की क्यारी में वो क्या क्या बोया करती है। एक दुखियारी माँ है, दिन भर पत्थर ढोया करती है, अरमानों की क्यारी में वो क्या क्या बोया करती है। याद में मेरे अब्बू की छिप छिप कर रोया करती है, अपनी किस्मत के धागों में अश्क रोया करती है। चलती फिरती लाश है ऐसी, वक्त ने जिसको मारा है। एक बेवा की बेटी हूँ मैं, मेरा कौन सहारा है, मेरा कौन सहारा है। रिश्तों की एक भीड़ लगी है, फिर भी अपना कोई नहीं। दस्तक तो होती रहती है, लेकिन आता कोई नहीं। धूप में सर पर आकर ठहरे, ऐसा साया कोई नहीं। हाथ पकड़ कर जो ले जाए, ऐसा फरिश्ता कोई नहीं। तशरीफ रखिए। किसको हम आवाज लगाए, किसको हम आवाज लगाए, इनमें कौन हमारा है। एक बेवा की बेटी हूँ मैं, मेरा कौन सहारा है, मेरा कौन सा। एक बंद और आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। सुनी मांग को भरने की भी अब तो बोली लगती है, कोई भी बाजार लगा हो धनवानों की चलती है। कब मुफलिस की मर्जी से भी ये तकदीर बदलती है, कीमत देकर भी दुल्हन एक रोशता में जलती है। इनको क्या इंसान कहेंगे, जिनका खेल ये सारा है। एक बेवा की बेटी हूँ मैं, मेरा कौन सहारा है, मेरा कौन सहारा है, मेरा कौन सहारा है। बहुत खूब सरवर कमाल साहब। और इसी बीच हमारे दरमियान कई अहम लोग तशरीफ ले आए हैं। ये था असलम चिश्ती फ्रेंड्स सर्किल पुणे का आलमी मुशायरा जो दिल्ली में मुनक्किद किया गया। अगर आप मुशायरे या कोई और प्रोग्राम कवरेज कराना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9997640286। वेबसाइट है mushairalive.com। मुझे इजाजत दीजिए, मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।